बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सानिया 9 मई मुल्क की सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम, इसके अलावा जुडिशल कमीशन, सियासी बातचीत, SIFC, आज़ादी राय के हवाले से गुफ्तगू भी की और सवालात के जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, दो टोक अंदाज में DGISPR का कहना था। और उन्होंने कहा कि उस ग्रोह के पास एक ही रास्ता है कि सिद्क के दिल से माफी मांगे और नफरत की सियासत छोड़ने का वादा करे। साथ में 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन पे उनका यह कहना था कि जुडिशल कमीशन उन मामलात पे बनता है जिस पे कोई इबाम हो। यहां पर तमाम जो हकायक हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन अगर फिर भी ये मुतालबा आता है तो हम तैयार हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जुडिशल कमीशन फिर तह तक जाए। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुंतज़ा हम आपके सामने रखते हैं और आपको सुनाते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं, KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए। तो ये उन्होंने इस हवाले से अपना एक पीस ऑफ माइंड दिया और भी बहुत से नुकात उठाए, वो हम जो प्रोग्राम में डिस्कशन में आपके सामने रखेंगे। और साथ में ये सवाल जो हमारी नशिस्त का बुनियादी सवाल है कि अब आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर बात उनकी रिप्रेजेंटेशन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अब उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। उन्होंने सियासी मुज़ाकरात के साथ साथ ज़्यादा जोर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर दिया था। आज DGISPR साहब के इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इन नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ में वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें जो कल सऊदी अरब का 50 रुकनी अहम तजारती वफ्द आया था, उनके एजाज़ में शाइया दिया गया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लिया गया। आज काबीना में इस हवाले से बात करेंगे। फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब क्वेटा में मौजूद हैं और क्वेटा में उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं। साथ में क्वेटा की पसमानदगी और वहाँ की बंजर ज़मीनों को सैराब करने के हवाले से उन्होंने अपना एक थॉट भी दिया है। इन तमाम नुकात को आज के प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आप देते हैं। बड़े पर्टिनेंट गेस्ट हैं जो आज का हमारा मेन मौजू है DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर हमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आप सिक्योरिटी तज्जियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया वकार साहब कि आपने प्रोग्राम सच तो के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सेनेटर हमायूं मोमन साहब सर आपसे करना चाहूँगा। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात की, रऊफ़ हसन साहब जो आपकी पार्टी के तर्जुमान, उन्होंने कहा आप लोगों ने 18 माह से कमेटी बनाई हुई है और आप चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों। फिर शहरियार अफरीदी साहब ने भी एक TV शो में कहा कि वो DGISI आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज DGISPR जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। साथ में लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो पहले 9 मई पे सिद्क के दिल से माफ़ी मांगे और नफरत की सियासत को ख़त्म करें। जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब DGISPR ये कहना शुरू कर दे कि ये साजिशी टोला, ये फलाना चीज़, इंतशारी टोला, 9 मई को इंतशार उनका फैलाया आप लोगों ने, वो तो अभी स्टिल डिबेटेबल है ना, स्टिल डिबेटेबल। नहीं तो वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के
ایک مجھے ویڈیو بتا دے جس میں وہ کہیں کہ یہاں کے اٹیک کرو, ایک ویڈیو بتا وہ کنہیں روک رہی تھی, کن کے لوگ تھے جنہیں روک رہی تھی؟ جو اس وقت موب میں تھے. موب میں بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, موب میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو اس کے ہاتھ میں یہ پولیس والا ڈنڈا ہے اور یہ پولیس والا آدمی ہے اور یہ گاڑیاں توڑ رہا ہے. بانی چیئرمین کی بہنیں کیا کر رہی تھی اس موب میں؟ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اس جگہ پہ تھی. کور کمانڈر کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, بہت سارے حسان نیازی صاحب کیا کر رہے تھے خان صاحب کے بھانجے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں ایک بات, اعجاز چودھری صاحب کی آڈیو ہے, اعجاز چودھری صاحب کے آڈیو ایک دفعہ پھر سن لیں اور خدا کے لیے ذرا طریقے سے سن لیں. وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو بتا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے, وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. سر گملہ بھی نہیں چھڑیا پنجابی مطلب کہ سب کو تباہ کر دیا. وہ بتا رہے تھے کہ لوگوں نے گملہ بھی نہیں چھڑیا. وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ آپ مجھے بتا رہے ہو کہ یار فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا ہے. ڈز دیٹ مین کہ آپ نے کیا ہے؟ نہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے کیا ہے. عسکری تنصیبات اور مقامات پہ حملہ کرنے کی کیا ری ایکشن تھا؟ دیکھیں لاہور واز ناٹ دی اونلی. بالکل غلط ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے, میں کہتا ہوں وہ غلط ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری نظر میں وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, اور اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں, دیکھیں میں وجہ کیوں بتانا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے 1 منٹ دینا ہے جی, 1 منٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. میں وجہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب 25 مئی 2022 کو جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا, اس سے پہلے کہ ہم 25 مئی کو نکلیں گے, جتنے بھی لیڈر تھے ان کے گھروں میں جا کے دھاوا بولنا شروع کر دیا. آپ لوگوں نے دیکھا یاسمین راشد صاحبہ کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ان کو وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی ان کو مارا پیٹا گیا, یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو اور وہاں پہ آپ نے آنسو گیس بھی دیکھے, وہاں پہ ہم نے لاٹھی چارج بھی دیکھی. اور ابھی ہم لوگوں نے 25 مئی کو جو ہم لوگوں نے مارچ کرنا تھا, اس سے 1 منٹ ہے جو نا, 1 منٹ ہے جو نا, 1 منٹ ہے, جسٹ الاؤ می, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب آپ نے دیکھا تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اب سوال یہ ہو جاتا ہے جب وہ پنجاب کی پولیس اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ 3 دن پہلے سے کام کرتی ہے, تو جب لبرٹی چوک میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم جائیں گے, ادھر جائیں گے, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے خود ویڈیو دیکھی ہے, کیوں کہا تھا کہ وہاں جائیں گے؟ سوال یہی ہے میرا. آپ کی لیڈرز نے کیوں کہا کہ وہاں لاہور میں اور بھی مقامات ہے پروٹیسٹ کرنے کو؟ پریس کب چلے پنجاب اسمبلی چلے جاتے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, جا سکتے ہیں. ٹارگیٹڈ اٹیک تھا نا, ٹارگیٹڈ اٹیک. وہاں جا کے اس میں جانے میں ٹارگیٹ اٹیک تو نہیں بنتا. آپ وہاں جا رہے ہو, آپ جا رہے ہو, غلط جا رہے ہو, صحیح جا رہے ہو, وہ اپنی جگہ پہ, اس کو نہیں ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ ادھر جا رہے ہیں, مجھے بتایا پولیس وہاں سے ریورس کیوں آ رہی ہے, پولیس نے روکا کیوں نہیں ادھر جانے سے. اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں, ایک اور کور کمانڈر کا, سن لیں, یہ کور کمانڈر, یہ سن لیں, یہ کور کمانڈر کا گھر ہے, یہ کور کمانڈر کا گھر ہے, اس سے 30 گز کے اوپر CCPO کا گھر ہے. ادھر تو کچھ نہیں ہوا, ادھر تو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں آپ کے ورکرز, اس کا مطلب فوکس تھا نا اٹیک؟ نہیں فوکس اٹیک نہیں. لاہور, گجرانوالہ, میں آپ کو یہ گجرانوالہ میں کتنے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس کوڈ بی کوآرڈینیٹڈ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2 خاتون ہیں جن کے اوپر 15 منٹ کے اندر انہوں نے 6 مقدمات ان کے اوپر دائر ہوئے کہ اس 15 منٹ کے اندر یہ ان 5 جگہوں پر تھیں, 4 لاہور میں اور 1 میاں والی میں. مجھے ایک بات بتایا, کیا یہ کافی نہیں ہے جھوٹ کے لیے, جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے؟ میں 9 مئی کی بات ہے, میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں, یہ 9 مئی والا واقعہ ہے. اسی کے اوپر یہ FIR کٹی ہے کہ اس نے یہاں پہ کیا, پھر فلانی جگہ پہ, پھر فلانی جگہ پہ کیا, پھر فلانی جگہ کیا, اور پھر میاں والی میں یہ کیا. واقعہ میں PTI ملوث ہیں, تو آپ پھر مذاکرات کن نکات پہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ پریمائز آپ کا مان لیجئے ہائپوتھیٹیکلی, پھر آپ مذاکرات کیوں چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, لیٹ می, مذاکرات اس وقت پاکستان کے اندر مذاکرات ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر مذاکرات اس لیے ہونے چاہیے, پاکستان کے اندر ایک بہت زیادہ جنرلی ایک نفرت, ایک غصہ ایک پھیلا ہوا ہے. لوگ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہے, لیکن وہ ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ ہے. اور یہ کن سے ہونے چاہیے وہ مذاکرات؟ کیا چیز؟ وہ مذاکرات کن سے ہونی چاہیے؟ ہر سٹیک ہولڈر سے ہونے چاہیے. سٹیک ہولڈرز کون ہے؟ عوام ہے, سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہے, سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ ہے. جن پہ حملہ کیا اس حقیقت کو نہیں مانے تو مذاکرات نان سٹارٹر ہوگا نا. دیکھیں نا, اگر فرض کریں میں نے آپ پہ حملہ کر دیا, میں نے غلط کیا, ٹھیک ہے, اگر میں 1 منٹ ہے, اگر میں نے آپ پہ حملہ کر دیا, میں نے غلط کیا, بھائی مجھے میری ویڈیوز بتا دو کہ یہ ہمایوں تو آپ نے دیکھی, میں نے دیکھی, مجھے اس میں سے ایک بندہ PTI کا بتا دے یہ کون ہے.
जिसकी शक्ल आप बता रहे हो और वो वाकई तोड़ फोड़ कर रहा हो, देखिए वहां खड़ा होना टू बी प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ द क्राइम एंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन डूइंग अ क्राइम आर टू डिफरेंट थिंग्स सर जी। चलिए वकार साहब आप क्या कहेंगे? आपने, मैं सेनेटर साहब को पूरा इसलिए मैंने मौका दिया क्योंकि इन्होंने अपना मौका दे दिया है। योर थॉट्स जो आज गुफ्तगू की है डीजी आईएसपीआर साहब ने, उन्होंने एक बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन ली है। इनकी पोजीशन ये है कि जी वहां पर खड़ा होना अलहदा बात है और उसमें इन्वॉल्व होना अलहदा बात, और कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन ये तमाम चीजें तय करेगा। क्या कहेंगे आप वकार साहब? जी थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा। अभी जब कायद-ए-आज़म कर रहे थे नेगोशिएशन हिंदुओं के साथ, तो यही जो हेयर स्प्लिटिंग थी इसी से तंग आए थे। दिस इज कॉल्ड हेयर स्प्लिटिंग, कि जो लार्जर इशू है उसको आप ट्रिवियलाइज करें, उसका मजाक करें, और उसके बाद जो है आप जो है मतलब जो जुडिशियल कमीशन की बात है तो डीआईएसपीआर ने कहा किस चीज का ये लाइव टेलीकास्ट हुआ है और इधर बैठ के आज डिनाई किया जाए। अब मैं इनको बताता हूँ जी कि कैसे लोग पहुंचते हैं और क्या करना चाहिए था फौज को और क्या नहीं किया गया। कैपिटल हिल से ज्यादा कोई गार्डेड जगह है अमेरिका में? नहीं है ना। नहीं। और अमेरिका से ज्यादा मेरे ख्याल एफिशिएंसी में इंटेलिजेंस होगी, उनकी मिलिट्री होगी, उनके जो गार्ड्स हैं और पुलिस, मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट जो उनका सिस्टम है। तो कैसे चले गए थे? जाके स्पीकर की कुर्सी पे जाके बैठ गया था एक बंदा और ट्रम्प के। तो जब आप वेपनाइज करते हैं मॉब को, आजकल बड़ा आसान है, तहरीर स्क्वायर भी हुआ, तकसीम स्क्वायर हुआ और कौमें पूरी तबाह कर दी गई थ्रू सोशल मीडिया वेपनाइजेशन। अच्छा, बैकग्राउंड ये है कि एक साल पहले 9 मई से पूरा एक साल पीछे जाए, एक पूरी स्ट्रेटजी थी जिसको मैं हाइब्स ऑफ हेट स्ट्रेटजी कहता हूँ। ये क्रिएट की सोशल मीडिया पे एक नफरत की बात कर रहे हैं अपना ऑनरेबल सेनेटर साहब, तो नफरत की तो आई थिंक जितनी हेट जो है पीटीआई ने फैलाई है मेरे ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है। फिर आप जो है उसी को वेपनाइज करके अल्टीमेटली 2-3 दफा अटेम्प्ट हुई, फाइनली 9 मई को दे थॉट कि जी रेवोल्यूशन आ जाएगा। अभी अगर ये चाहते हैं कि जी वो तफैल रोड पे लाशों के ढेर लग जाते, ब्लड होता, तो वो डिनाई किया मेरे ख्याल फौज ने। उसमें डेफिनेटली फौज की अपनी अकाउंटेबिलिटी और पीपल वर सॉर्टेड आउट। अच्छा, बाकी रहा कि क्या टीटीपी के अलावा कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस तरीके से ब्रेजन असॉल्ट किया हो, शोधा के मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज किया गया हो और शहादत का आबिद से जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश। फिर आपने चेन ऑफ कमांड को क्या अटैक करने की कोशिश नहीं की? क्या कुछ सेनेटर प्लस आपके जो सोशल मीडिया ट्रॉल से बाहर से बैठ के जो है वो क्या कॉज नहीं कर रहे थे? वो तो सर कह रहे हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब तो सिर्फ बता रहे थे कि ये वाकया हुआ है। इंटरनल और एक्सटर्नल, थोड़ी बात सुन, इंटरनल एक्सटर्नल जो है ये ऑर्केस्ट्रेटेड, इसमें शायद आई थिंक इंडियन इंटेलिजेंस भी उसने अपना हिस्सा डाला हो। तो ये है बैकग्राउंड और यही आई थिंक अनफॉर्चुनेट चीज है कि आपने मानना नहीं है कि अभी आप हेयर स्प्लिटिंग करके आप प्रूफ्स की बात करें, प्रूफ तो सारे सामने हैं। बाकी रहा अभी ये कि आगे चलना है। बेसिकली ओवरऑल जो मैसेज था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था, पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा ये है कि अगर आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, यू असॉल्टेड द स्टेट, तो आप माफी मांगे और बलवाइयों के साथ डेफिनेटली मजाक रात नहीं होनी चाहिए। फिर टीटीपी के साथ भी कर रहे हैं वही तो यही काम करते, सिर्फ ये कि वो जरा हथियार ज्यादा होते हैं, यहाँ आपने डंडे उठाए हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये इसका अंडरलाइनिंग मैसेज था, मैसेज ऑफ होप है। बाकी जितनी नफरत आई थिंक पीटीआई ने फैलाई है, आई डोंट थिंक सो कि डीआईएसपीआर ने उस पे ऐड किया है। बेसिकली ये वही बेसिकली कूलिंग डाउन की बात है कि आप सेंटिमेंट्स को कूल डाउन करें, यूथ को समझाएं। लेकिन अगर आप ये प्रेसिडेंट्स अलाउ करें, मैं मिसाल देता हूं कि पीपल पार्टी को आप सिंध में उनकी किसी लीडर को टच करते हैं और वो उठते हैं और जाके कोर कमांडर हाउस जला देते हैं या नेवल बेस पे हमला कर देते हैं जी कि आपने हमारे लीडर को अरेस्ट किया, तो ये तो फिर एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब पाकिस्तान विल बिकम खुदा ना खासा इराक और सीरिया। ठीक, तो वो इंशाल्लाह बनने नहीं दिया जाएगा। इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट पे बात हुई है, अफगानिस्तान में बात हुई है। सर अफगानिस्तान पे आते हैं, ब्रिगेडियर साहब मैं कहता हूं उस पे आते हैं। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल मेंबर नेशनल सब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका चूंकि लीगल बैकग्राउंड है। सर ये भी बताया गया 2 दिन बाद 9 मई आ रहा है और आज ये बात प्रेसर में भी हुई कि अब 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। जो किरदार मौजूद थे उसमें और जो वीडियो एविडेंस है, जैसे सेनेटर साहब ऑनरेबल भी कह रहे हैं कि अगर वीडियो एविडेंस सामने लाया जाए, वैसे तो देखती आंख से तो नज़र आ रहा है कि तमाम ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आपको पता होगा लीगल प्रोसेस होता है, उसकी कितनी एडमिसिबिलिटी होती है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। क्या वजह बनी कि अभी तक 2 दिन बाद 9 मई आ रहा है, उनको सज़ा नहीं मिली या उन किरदारों को सामने नहीं लाया गया इन कोर्ट ऑफ लॉ? देखिए अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कुछ बातें मेरे भाई सेनेटर साहब ने भी की, डॉक्टर साहब ने, तो मैं उस पर भी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। लेकिन उससे पहले जो लीगल आपने क्वेश्चन किया है उसमें देखें यही इन्हीं की पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट गई है मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ और उन्होंने कहा कि हमारा ड्यू प्रोसेस वायलेट हो रहा है, हमें राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा,
اور اینڈ سو فورتھ. تو اس وجہ سے وہاں سے ڈائریکشن آئی کہ آپ حتمی فیصلہ کوئی بھی نہیں دیں گے. وہاں پہ ابھی دیکھیں عید سے پہلے, عید الفطر سے پہلے 20 لوگوں کو وہاں سے رہائی پائی انہوں نے, اور وہ وہاں سے آئے. آبویسلی سپریم کورٹ نے بھی یہ رپورٹس مانگ لی, لیکن سپریم کورٹ کے اوپر آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بھی پریسر میں یہ بات موجود تھی, اور یہ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ بھی جلد اس چیز کا اس کے منطقی انجام تک کہ جو بھی اس کا فیصلہ ہے ڈیسیجن ہونا چاہیے, تاکہ عوام کے سامنے بھی, پاکستانی قوم کو بھی نظر آئے کہ جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. لیکن اس کے ساتھ جو بات انہوں نے کی, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, موب تھا. موب کس نے انلیش کیا؟ اگر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے تو کیا جن تھے, گوشت تھے, کون تھے وہ لوگ؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صرف انوسنٹ بائی اسٹینڈرڈ تھے. اور بھئی انوسنٹ بائی اسٹینڈرڈ اگر تھے تو کیا انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا؟ وہ ویڈیوز منظر عام پہ ہیں, جس طرح بریگیڈ صاحب نے بھی بات کی, اینڈ رائٹلی سو, کیونکہ ویڈیوز تو ہیں. ہاں ان کی یہ بات ہے کہ اسپیسیفکلی جہاں ایڈمیسیبلٹی کی بات ہے تو وہ کورٹ آف لا میں ایڈمیسیبل ہوگا نا. اگر فار ایگزامپل, فار دا سیک آف آرگیومنٹ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر ڈاکٹر صاحب وہاں پہ سو ٹو اسپیک کہ کسی جگہ پہ, کسی ایسے اس جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ یہ ایسا واقعہ ہوا, تو ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی ویڈیو کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی. لیکن یہ کیا میڈیا ٹرائل چاہتے ہیں یا پراپر ایک ٹرائل چاہتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر روز اول سے بنے گا, 2014 سے شروع ہوگا. جو دھرنے کا سارا ڈرامہ تھا اور جو ساری سیاست کا ڈرامہ رچایا گیا, جو اس کے محرکات تھے, وہ بھی عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے لائیں. خالی جوڈیشل کمیشن صرف اس بات پہ نہیں بنے گا کہ 9 مئی کے اوپر انہوں نے یہ بات کی, لیکن جہاں تک بات ہے دیکھیں 25 مئی کی 2022 کی انہوں نے بات کی, اور آپ کی حکومت میں دیکھیں نا اس پہ یہ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو ہم بڑے پیسفلی آئے. مطلب سٹیٹ ریسورسز یوز کر کے ایک صوبے کی, آپ لوگوں نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا, یہاں پہ آ کے میٹرو بسز کے اسٹیشنز کے شیشے توڑے, درختوں کو جلایا گیا, اور ایک ایسی سچویشن وہاں پہ زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا. میں خود اسلام آباد میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ اتنی شیلنگ ہوئی کہ یاسمین راشد جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی فٹ پاتھ پہ. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, جب صبح سورج نکلا, روشنی ہوئی تو دیکھا تو لوگ ہی نہیں تھے ان کے پیچھے, تو پھر they had to call it off. Obviously بات یہ کہ ابھی وے فارورڈ شاید یہ ایگری کریں یا نہ کریں. آئی تھنک پاکستان میں بہت ضرورت ہے ابھی ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی, اور ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ اب آج ان کو جواب بھی مل گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر کے بعد کہ آپ نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے, اینڈ دی اونلی وے فارورڈ ان اینی ڈیموکریسی از پولیٹیکل ڈائلاگ, اور ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس میں. سینٹر صاحب, ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز آن دا پلیٹ فارم, جس کے آپ اور بیرسٹر عقیل ممبران ہیں پارلیمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان سے ہی بات چیت کرنی چاہیے؟ وہ دروازہ تو بند ہے. پلیز سر گو ہیڈ. دیکھیں اس طرح ہے, ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ یاسمین راشد صاحبہ کی اور باقی ساری باتیں ہو رہی تھی, اور اگر ہم کریں تو جوڈیشل وہ کریں تو پھر 2014 روز اول 2014 نہیں تھا. روز اول جب آپ جائیں گے تو بہت دور تک جائیں گے آپ. اس میں آئی جی آئی جب بنی تھی وہ بھی بتائیں گے, اس میں جب وہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی وہ بھی دیں گے, جب بھٹو کو پہلا وہ بنایا گیا تھا یہ ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی آئے گا, جب 1971 کا ہوگا وہ بھی آئے گا. اس سے پہلے جب جسٹس منیر نے جو کنٹروورشل جو ججمنٹ دی تھی 1954 میں, جس کے بعد سے یہ ہر ایک چیز کے اندر آپ اس کو ایک لے لیتے ہیں, نظریہ ضرورت کے تحت آپ ہر غلط کام کو آپ جسٹیفائی کر لیتے ہیں, ان سب کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں جو پیچھے گزر گئی نہیں وہ گزر گئی, لیکن دو چیزیں ہیں, میں دو چیزیں میری نظر میں جوڈیشل کمیشن اس لحاظ سے بنائیں کہ اگر آپ جو بھی ان کے پاس ویڈیوز ہیں ہوں گی, صحیح ہوں گی, وہ لا کر دکھائیں, and let the person جو کہ انڈر ٹرائل ہے have the right to defense. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیپٹل ہل کا وہ ریفرنس دیا. کیپٹل ہل میں ان لوگوں نے کیمرے دیکھے, کیمرے سے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے بتایا کہ کون کون سے, ان میں سے ہزاروں لوگوں میں سے میرے خیال میں چند 100 لوگوں کو جن کو آئیڈینٹیفائی, دیکھیں وہاں بہت سارے لوگ تھے, لیکن جن لوگوں نے غلطی کی ان کو سزا بھی مل گئی. اچھا, یہاں پہ سزا نہیں ہوئی,
यहाँ पे सजा इसलिए नहीं हुई petition चली कि गई नहीं थी ना, एक जो मिनट मिनिस्टर नहीं साहब कह नहीं रहे हैं सर ना, जी एक military मिनट courts सुन के लेना खिलाफ। सुन 20 लेना लोगों सुन को हुई ले ना, सुन वो लेना जो एक रिहा मिनट हुए, सुन सजा लेना सुन खत्म ले करने के सुन बाद। ले सजा सुन खत्म ले करने के बाद हुआ। सुन ले वो अभी फरवरी की बात करो ना, यहाँ पे अभी भी उन जो माफ हुई है या सजा हुई है अभी भी हमें नहीं पता उसमें एविडेंस क्या था, अभी भी उन्होंने उनको वो दिया ही नहीं गया, जस्ट क्या कह सकते हैं उसे अपने आप को डिफेंस का मौका नहीं Right of दिया। defense. मैं आपको एक बात बताता हूँ, डू यू नो होता क्या है जुडिशरी, अब ये बैरिस्टर साहब है ये मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, जुडिशरी को हम कहते हैं और एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपस में एक, ये दोनों ताकत एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। एग्रीड? ठीक है। अब होता क्या है, जो मिलिट्री कोर्ट उसमें क्या होता है, उसमें कर्नल बैठा होता है या ब्रिगेडियर बैठा होता है, हु इज अ पार्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, अच्छा, एंड यू गिव हिम द राइट टू जज। चलिए वो तो मामला नहीं देखिए ना, गलत हो जाता है ना, गलत हो जाता है, उन्होंने नहीं कर रहे ना, उन्होंने कर रहे, उन्होंने ही माफ किया। भाई किस बेसिस पे आप लाओ, ट्रायल करो, मैंने गलती की है, मैंने किया, मुझे सजा दो। सजा हुई है, मुझे क्लैरिटी नहीं सजा भी हुई है, माफ भी हुई है, 20 माफ हुए, सजाएं सर्व की है वो कह रहे हैं सर। नहीं, थोड़ी बहुत सजाएं हुई हैं उनको उनमें वो जिन्होंने मतलब जो इतने अरसे चलें, थे था उनको कर दिया। लेकिन मेरा देखिए मेरा पॉइंट ये, अच्छा अब अगर हम आ जाते हैं लॉ की बात करते हैं, अगेन बैरिस्टर साहब विल बेल मी आउट इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। आपका सीआरपीसी 2971, ठीक है, 4971 वो कहता है कि कोई फीमेल, बेल के ऊपर फीमेल हो, चाइल्ड हो, 16 साल से कम हो या बीमार हो, Okay. अगर वो कत्ल के केस में भी अंदर है तो उसको बेल होना चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा, इसके ऊपर मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह की 2 जजमेंट्स भी हैं। वो ठीक है? आपने कहा कि मुज़ाकरात की जो बात ठीक, की थी। एक मिनट देखिए, मुज़ाकरात के लिए मेरी नजर में सबसे पहले आपको पार्लियामेंट एक फोरम है। आपको बिल्कुल नहीं, सारे फोरम है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बालों मुज़ाकरात इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके। अच्छा, मुज़ाकरात करने के लिए सबसे पहले देयर हैज टू बी अ विल टू नेगोशिएट, और नेगोशिएशन ये नहीं है कि यार ये तू And to come out of denial syndrome as नहीं, well. देखिए ना वो state हर of चीज़ denial में रहेंगे, हमने नहीं किया तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। देखिए अगर फर्ज करे स्टेट ऑफ डिनाइल में अगर कोई है तो आप ये भी देख लो कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। आप ये भी तो देखो ना, मैं डिनाई अगर तो कर कोर्स रहा कराया हूं आपने। तो हो सकता है मैं सही डिनाई कर रहा हूं ना, चलो। आप मुझे उसको उस कैटेगरी में डाल ले कि मैं स्टेट ऑफ डिनाइल में हूं, नहीं। आपने बताना है मुझे कि यार ये देखो सीसीटीवी में तू उस बंदे को मार रहा है, तू कैसे डिनाई कर रहा है, तो यू हैव टू गिव मी दोस थिंग्स, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आपने करना है नेगोशिएशंस करनी है, आपने सबसे पहले अपने हर एक ने अपने स्टैंड से एक कदम पीछे जाना है। ये मेरा नुक्ता जो आपने अब किया है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज टू ठीक है, स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप मुझे ये कहते हैं कि हुमायूं तुम पहले सॉरी कहो, मैं कहता हूं यार किस बात की सॉरी? ठीक, तो आप बजाय इसके कि सॉरी कहने के आप कहें कि देखो इस मुल्क के लिए लेट्स सिट टुगेदर ओके एंड लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। वकार साहब, आपने गुफ्तगू से सेंटर हमायूं साहब ने कहा है कि एक स्टेप पीछे सबको आना होगा और जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जिससे फिर बातचीत के लिए राहें आगे निकले। साथ में उन्होंने कहा, क्योंकि डीजी एसपीआर साहब ने स्पेशली कहा था कि 2014 से फिर जुडिशियल कमीशन करे, वो कहते नहीं बहुत पीछे फिर आप जाएं और तमाम जो पाकिस्तान की तारीख है उससे फिर तमाम ये चीजें उनकी भी इंक्वायरी हो। ये बस ये व्हाट अबाउटरी है, आई थिंक इट हैज टू स्टॉप समवेयर। दूसरा रिकंसिलिएशन के हक में तो मैं खुद भी हूँ कि इसको बेसिकली होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा जो गैरिजन है ना और जो स्टेशन है मिलिट्री के, इनके लिए आई थिंक ये बिल्कुल आप इसको ट्रिविलाइज करें। आप इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, आप अमेरिका चले जाएं, और मैं इसमें कोट कर सकता हूँ, लॉ में भी मेरे सामने वो बुक नहीं पड़ी हुई, कि अमेरिका में एक लेट्स से गैरिजन के गेट पे एक संतरी खड़ा है, आप उसको जरा जाके गाली दें सिर्फ, यू विल बी इन फॉर 5 years। लंबा चौड़ा ट्रायल नहीं होता, वो विद इन 15 days दे विल डिसाइड। और इस तरह इंडिया में जो है स्पेशल प्रोटेक्शन है गैरिजन की, उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि इस तरह आप अलाउ कर देंगे तो उसमें दैट्स व्हाई द मिलिट्री लॉ कम्स इनटू इट। इसकी डिफरेंट शक्लें हैं, कहीं पे मिलिट्री कोर्ट्स है, कहीं पे मिलिट्री लॉ खुद बहुत। आप यूके में चले जाए, आप जाके करें, क्वीन के गार्ड खड़े होते हैं, जरा हाथ लगाएं उसको। तो ये आई थिंक इसको उससे इक्वेट करना जैसे ये कोई और मॉब था। बेसिकली इट वाज असॉल्ट ऑन द स्टेशंस एंड मिलिट्री गैरिजन, असॉल्ट ऑन बेसिस पे हुआ है। अगर टीटीपी ने हमला किया था और जहाज हमारे जलाए थे कामरा में, तो इधर मियां वाली बेस पे भी पूरी अटेम्प्ट की गई थी। एंड एम वाज कि इस आर्मी को, मिलिट्री को एक पेपर टाइगर के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए कि ये न्यूक्लियर पावर है लेकिन दे आर बर्थलेस। हालांकि सबको पता है, इंडिया को पता है स्विफ्ट टॉर में क्या जवाब दिया, ईरान को भी पता चल गया, अफगानिस्तान। लेकिन देयर वाज एन एफर्ट। देखें इसमें मिलिट्री ने अपना अकाउंटेबिलिटी का अमल किया, इसका जिक्र भी हुआ, जी, आज 3 हुआ। स्टार से लेके नीचे तक अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज दे फेल्ट इट कि दे फेल्ड
اور مے بی پیپل ور لیٹ سے اپنی پوری ڈیوٹی نہیں کر سکے. ابھی آ جاتا ہے ملٹری کورس کو اتنا ٹریولائز کیا جاتا ہے, یہ تو بڑے عرصے سے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے, اور اس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ملٹری اسٹیشن جو ہے ملٹری پرسنل کے 4 چیزوں سے پروٹیکشن ہوتی ہے. فزیکل اسالٹ ہے, سبورژن ہے, سیبوٹاج ہے, اور اس طریقے سے اگر آپ سازش کرتے ہیں, انٹریگ کرتے ہیں, تو اس میں آئی تھنک یہ اس کو ضرور آپ سپلٹ کریں کہ اٹ واز ناٹ اے سول ایریا, اور آپ نے پریسائزلی ٹارگٹ ہی ملٹری کے اس کو کیا گیا, انسٹالیشن تھی, یا پھر آپ نے شہداء کے مانومنٹس کو ونڈلائز کیا, کرنل شیر خان کا مجسمہ اٹھا کے آپ پھینکتے ہیں, اور اس پہ بھی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں شہادت کا ایک اٹیچمنٹ ہے لوگوں کی ریلیجسلی بھی اور نیشنلی بھی, اس کو انڈرمائن کی, اس پہ بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی. تو یہ بھی ایک ایفرٹ تھی کہ شہداء کے مانومنٹس کو انڈرمائن کر کے آپ شہادت کا جو جذبہ ہے قوم میں اس کو خدا نہ خواستہ ڈینٹ کرنے کی کوشش کریں. تو آئی تھنک یہ کافی ساری چیزیں ہیں, لیٹس اسٹے آن 9th میں, اور اس میں میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے. باقی آئی ایم فار ریکنسیلیشن, بالکل ہو جو بھی میتھڈ ہو, دیٹ کین بی ڈیسائیڈڈ. بیرسٹر عقیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کچھ قانونی نکات بھی اٹھائے تھے, اس کا بھی ضرور جواب دیجیے گا. رائٹ آف بیل کی انہوں نے بات کی, پھر ملٹری کورٹس کے حوالے سے, کیونکہ بریگیڈیئر وقار صاحب کا اپنا ایک زیادہ بیک گراؤنڈ ہے, ان کو زیادہ اس حوالے سے نالج ہے, اس حوالے سے بھی آپ بتائے گا. انہوں نے کہا کہ جسٹس جو ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جنہوں نے سرو کیا ہے, ان کو بھی معلوم ہو, اور انہوں نے کہا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن سب سے پہلے آئی اگری ود بریگیڈیئر صاحب, اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ امریکہ میں آپ جائیں نا پینٹاگون کے باہر, اور سنتری کو لگائیں آپ ایک کوئی تھپڑ یا ہاتھ یا کچھ وٹ ایور, تو آپ کو الگ سمجھ آئے گا, اٹس اے نو گو ایریا آف کورس. اور جہاں تک بات کی عدالتوں کی اور عدالتی سسٹم کی, باہر کے ممالک میں بھی جیگز وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو جوڈیشری مکس ہو گئی. آبویسلی اگر آپ فوجی تنصیبات پہ اور افواج پاکستان پہ حملہ, اگر میں تو اس کو حملہ ہی کہوں گا کہ حملہ اگر آپ نے کیا ہے, دھاوا بولا ہے, تو آبویسلی وہ اپنے قانون سے ٹرائی کریں گے. جو جیگ ان کی کورٹس ہیں اور جیگز ہیں وہی اس کو ٹرائی کریں گے. جہاں تک بات کی, دیکھیں 497(1) کے اوپر بیل کا لا ہے, آبویسلی اس میں پروہیبٹری کلازز بھی ہیں. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی, یہ تو اینٹی ٹیررزم کے زمرے میں آتی ہے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے زمرے میں آتی ہے, تو اس میں کچھ ایبسٹیننگ کلازز بھی وہاں پہ موجود ہیں, جو ایکسکلوژن کلازز کہہ لیں ان کو. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بچے ہیں اور خواتین ہیں یا نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں. جب آپ نے کئی دفعہ obviously تھرو پریسیڈنٹس ڈیولپ ہوئی ہے یہ تمام تر بیل کی پروویژنز بھی, اور باقی قانون میں تو موجود ہے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب ججز نے اپنے اس پہ ججمنٹس دیں تو اس میں فار اینڈ اگینسٹ بھی کافی چیزیں, اور لا اس پہ بھی کافی ڈیولپ ہوا ہے کہ کیا ایسی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں کہ ہم آیا بیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا وٹس ایور. اب جس طرح خواتین کی انہوں نے کچھ بات کی, تو خواتین ان کیسز میں تو ہیں, ان میں تو ان کی بیل آؤٹ اگر کچھ ہوئی ہے, آئی بلیو وہ کیا نام ہے ان کا, ختیجہ شاہ ہیں, اور ایک اور بھی ہیں ان کی پارٹی کی, تو اس کی اگر بیل آؤٹ ہوئی ہے تو وہ کسی جی, تو وہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب تھی, تو یہ تو نہیں ہے ایک کیس میں بیل ہوئی ہے نا, ساری یہ تو نہیں آؤٹ رائٹلی سب کیسز میں بیل ہو گئی. اینڈ لاسٹلی اسپیکنگ, جو یہ بات کر رہے ہیں, تو دے شوڈ ہیو فیتھ ان دا جوڈیشل سسٹم. اب دیکھیں نا, اب ان کی ہی پارٹی وہ سیٹس کا معاملہ سارا لے کے گئی, اب وہ وہاں پہ بھی وہ ایک فیصلہ معطل ہوا ہے, تو یہی عدالتیں آپ کو ریلیف دیں گی. اینڈ دیز کورٹس you should repose your confidence in this. جنرلی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے ڈائلاگ کے لیے, اور بات ہونی چاہیے, ریکنسیلیشن کی بات ہونی چاہیے. سب کو ایک ایک سٹیپ بیکورڈ جانا چاہیے. دیکھیں یہ مطلب سٹیپ بیکورڈ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پارلیمنٹ سے نکل جائیں, یہ تو یہی چاہتے ہیں نا. جو پوزیشن لی ہے, پولیٹیکل پوزیشن لی ہے, پولیٹیکل پوزیشنز میں 9th کی بات ہو گئی, لیکن 9th میں دیکھیں, 9th میں اگین they have not learned their lesson کہ 9th اسی 9th میں کو دوبارہ انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی. یہ میں وقفہ شامل کرتے وقفے کے بعد آئیں گے. تو یہ جو 2 دن بعد 9th میں ہو رہی ہے, اس میں پینے کیا لیسن لرن کیا ہے اور کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب صاحب, ان کی پاکستان میں امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. دیگر معاملات کو بھی زیر بحث لیں گے. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, دوبارہ لوٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سینٹر ہمایوں صاحب, سر اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا کہ 9th میں 2 دن بعد آ رہا ہے,
تو اسی کی بات ہو رہی ہے چونکہ ہمارے سارے پروگرام جو ہے جو پہلا پارٹ اس پہ اسٹرکچر ڈی جی ایس پی آر صاحب کی اس پہ پریسر بھی اور ابھی بھی بریگیڈیئر وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی میں انوالو تھے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ لوگ کیا دوبارہ سے کچھ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں 9 مئی کو جلد سے جلوس ریلیاں نکال رہے ہیں کس ذہن سازی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اس چیز پہ کوئی دو رائے واقعی نہیں ہے انکلوڈنگ عمران خان اور ہم جتنے بھی ہیں ہم سب نے کہا ہے کہ جو لوگ توڑ پھوڑ چلاؤ گھیراؤ میں جن کے خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ وہ انوالو تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. دے مسٹ بی پنشڈ تاکہ آئندہ نہ ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم مثال دیتے ہیں امریکہ کی, ہم مثال دیتے ان ملکوں کی, تو ہم ان سے کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ سیکھیں کہ ان کی آرمی پولیٹیکلی انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کی آرمی کتنی انوالوڈ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے آپ مثال وہ دے کہ جہاں پہ پھر ایپلز ٹو ایپلز ہو رہی ہو نا. جب آپ پولیٹیکلی جب آپ دیکھیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر پالیٹکس کو آپ مڈ ریسلنگ سمجھ لیں اور انسٹیٹیوشنز کو آپ سفید پوش سمجھ لیں اور وہ سفید پوش آدمی مڈ ریسلنگ میں آ جائے تو اس کے کپڑے صاف رہیں گے؟ کبھی نہیں رہیں گے. امپورٹنٹ کوسچن, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال تو اٹھتا ہے ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے 9 مئی کی. دیکھیں 9 مئی میں مجھے ایک بات بتائیں کہاں منع ہے کہ میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں ریلی نہیں نکال سکتا, میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا, میں کسی جگہ پہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا. ون سٹیپ بیکورڈز تو وائی 9 مئی 8 مئی کو نکال لیں, 11 مئی کو نکال لیں, 10 کو نکال لیں. وائی ناٹ 9 میں؟ نہیں وائی ناٹ؟ تو کیا ری انفورس کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں ری انفورس کرنا چاہ رہے. ہم دیکھیں آپ ہمارا موقف سمجھے نا, ہمارا موقف آپ نے بتا دیا نا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہ جو اس میں انوالوڈ ہے توڑ پھوڑ اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں دیکھیں آپ ہمارا موقف یہ ہے کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ پاکستان تحریک انصاف ایز دا لیڈرز آف پاکستان تحریک انصاف were not involved in any way کہ اس میں ہے. اگر اس میں کچھ چیز ہو گئی ہے in the heat of the moment we strongly condemn that thing. اور ہم کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ وہ آڈیو موجود ہے, اس میں کیا آڈیو اپنی جگہ پہ پہنچو, اپنی جگہ پہ پہنچو, اس سے کچھ بھی مراد ہو سکتی ہے نا. دیکھیں یہ لائر ہے, یہ لائر ہے. دیکھیں آپ اس سے ایک منٹ دیکھیں اتنا سادہ نہیں ہے لیکن اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے. آپ اس سے جسٹ بیکاز کہ کسی نے یہ کہا ہے آپ اس کو یہ نہیں سمجھ کر سکتے کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے. دیکھیں ان دا کورٹ آف لا یو ہیو ٹو ریئلی ڈیفائن. حسام نیازی نے جو کیا تھا, حسام نیازی نے جو پینٹ لٹکائی تھی وہ اچھی حرکت نہیں تھی, وہ بالکل اچھی حرکت نہیں تھی. میں ٹوٹل لیکن دیکھیں لیٹس پٹ لائک دس, ٹھیک ہے, it was a very bad thing. It was a very bad thing, لیکن وہ کوئی توڑ پھوڑ کے اس میں نہیں تھی. اگر فرض کرے کوئی چیز آ جاتی ہے, مجھے کیا پتا کہاں سے لے کر آئے تھے, گاڑی پہ کھڑے ہو کے بالکل دیکھیں آپ ان کو وہ کریں, ان کو پروف کریں. اگر کسی کے پینٹ لا کر اس میں کوئی سزا ملتی ہے یا اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, آپ ضرور وہ کریں. میری بات سنیں, میں بالکل پتہ ہے ٹریس پاسنگ. اگر میرے گھر سے میرے کپڑے کوئی لے آئے, فرض کریں آپ کے ادھر سے یہ چابی مجھے وہ بندہ لا کر دے دے, ڈز دیٹ مین کہ میں نے آپ کے وہاں سے چابی لی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کیا میں نے چابی لی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یو ہیو ٹو. دیکھیں جب آپ مجھے سزا دیں گے, میں دیکھیں نا میں مثال دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو جاتا ہے؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. سن لینا تو کورٹ آف لا میں کہہ رہا ہوں طے کرو اور سزا دو. دیکھیں ہم اس لیے ریلیز نکال رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس میں نہیں انوالو تھے. وقار صاحب آپ نے آرگومنٹ سن لیا, اس پہ اپنا بھی کمنٹ دیجیے گا. دوسرا انہوں نے فوج کا سیاست میں کردار کے حوالے سے بھی بات کی سینٹر صاحب نے, چونکہ آپ نے امریکہ کیپٹل ہل کی مثال دی تھی. پاکستان کی ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں پچھلے ماشاءاللہ 3 ٹرنیور جو ہے اس میں سویلین چینج ہی ہوا ہے تھرو الیکشن. آئی تھنک لیٹس ایکنالج کہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پہلے ملٹری کی انوالومنٹ رہی ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو ریفرنس دے رہا تھا امریکہ کا, میں آئی واز جسٹ ہائی لائٹنگ کہ جو گیرزنز اور ملٹری اسٹیشنز ہیں یا سولجرز کی پروٹیکشن کے لیے تقریباً تمام جو نیشنز ہیں ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ, ان میں یہ لاز ہیں. اب چائنا چلے جائیں, انڈیا میں یہی لاز,
آپ جائیں گیزن سیکیورٹی جو ہے کیوں کی جاتی ہے, بیکاز اس میں اگر انٹرفیئرنس شروع ہو جائے تو ملٹری فنکشن نہیں کر سکتی اور وہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کون کدھر تھا, جب آپ ایک آرکسٹریٹڈ کال کرتے ہیں اینڈ نمبر آف پلیسز, کراچی ہے, میاں والی ہے, اس کے بعد پشاور ہے, بالاسار, مالا کنڈ, مطلب اگر آپ چھوٹے بڑے دیکھیں تو 25 جگہوں پہ یہ اٹیک ہوا, لاہور ہے. تو وائی آل ور ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری کے جو, کیونکہ ان کی آپ کو یاد ہے ڈیزائر بھی رہی, جب پشاور سے دھرنا چلا تھا اور جو مارچ ہوا تھا اس میں بڑی ڈیزائر تھی کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے کیا جائے. سو مینلی یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پولیٹیسائز دی ملٹری. اور اس کے اندر اگر میں نے کا لنک کریں آپ, جو کالز آ رہی تھیں لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, ان کے بڑے فیوریٹ رہے ہیں, ابھی جا کے تھوڑا انہوں نے ڈینائی کرنا شروع کیا. ادروائز جو بھگوڑا راجا ہے یا باقی ایک حیدر مہدی, دے ور کالنگ فار میوٹنی, اور اس کو پورا جو ہے انڈورس کر رہا تھا آپ کا سوشل میڈیا. اور آج کل سوشل میڈیا کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. ابھی انڈونیشیا میں جو انتخاب ہوا اس میں ٹک ٹاک پہ تھا کہ کون سا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بہتر ٹک ٹاک پہ اپنی کیمپین چلا, اینڈ ہی ون اٹ. آپ دیکھ لیں. تو اس طرح اس کو انڈرمائن نہ کریں کہ سوشل میڈیا شاید کوئی انفارمل چیز ہے. اٹس اے ویری ویری فارمل میڈیا, اور پی ٹی آئی ہیز اے کریڈٹ کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ان کا سوشل میڈیا. تو جب آپ ویپنائز کریں گے نا تو اس میں پھر آتا ہے پھر یہ آرکسٹریشن ہے. آئی ایم شیور فار بینگ پاس فرام اے سینٹرل لوکیشن. اس کے ڈیجیٹل فورینزک بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس کی, شاید وہ بھی سامنے چیزیں آ جائے. اس کی انسٹرکشنز تھیں اور بار بار ایمفسائز کیا جائے کہ نہیں, ناٹ ٹو جاتی عمرہ, ہم نے کسی اسمبلی جانا, ہم نے جانا ہی کور کمانڈر کے گھر ہے. اینڈ نمبر آف پلیسز صرف ملٹری انسٹالیشن کی طرف آپ گئے تو میرے خیال میں اس کو اس طرح ٹریولائز نہیں کر سکتے. یس اٹ شوڈ بی ڈیفینیٹلی پروڈیوس دا کورٹ آف لا, اور ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ملٹری گیزر پہ جب اسالٹ ہوگا تو ملٹری کورٹس کا بالکل بنتا ہے, اس میں اس کا پرویو آتا ہے. بیسر عقیل صاحب سر اس حوالے سے بتائے گا کہ اب 9 مئی کو چونکہ یو آر ان دا گورنمنٹ, تو 2 دن بعد دوبارہ جو ہے اگر ریلیز نکالی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو کیا اس وقت لائن آف ایکشن, وہ کہتے ہیں ہم ری انفورس کر رہے ہیں اپنا نقطہ نظر. دیکھیں, آئی واز ریئلی ہوپنگ کہ سینیٹر صاحب ان کی پارٹی شاید 9 مئی کو ان سالیڈیرٹی ود دی پاکستان آرمی اینڈ پاکستانی نیشن شاید یہ ریلی نکالیں گے, لیکن اگین لائک آئی سیڈ کہ شاید انہوں نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا. اور اگین اگر انتشار کی ہی سیاست کرنی ہے then there is no political space for لیکن آپ نے تو چارٹر آف ریکنسیلیشن, تو ہم چارٹر آف ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اب وہ 9 مئی کو ہی چوز کر کے آن دیٹ انفارچونیٹ ڈے اگر وہ دوبارہ نکالتے ہیں ریلیاں, اور دوبارہ یہ دیکھیں, آئی ایم ڈائریکٹلی افیکٹڈ آف 9 مئی کے جو رائٹس ہوئے ہیں نا, یہ جو فوجی تنصیبات پہ گئے ہیں, یہ پرائیویٹ جگہوں پہ بھی گئے ہیں. مطلب میرے اپنے حلقے میں ایٹ مائی اون پراپرٹی, وہاں پہ ایک ہوٹل ہے, وہاں پہ انہوں نے پتھر مارے, ڈنڈے مارے, اور مالوٹوف رشین بام جو ہوتے ہیں, وہ جو پیٹرول بام, وہ بھی انہوں نے پھینکنے کی کوشش کی. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, مطلب ایک موب کو جب آپ انلیش کرتے ہو, یو شوڈ نو, یہ موب ہی تھا نا جس کو کنٹرول نہیں کر پائے, انلیش کیا تو پھر ان کے اپنے ہی شاید کنٹرول میں نہ رہا ہو. لیکن جب ایک اور میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں, کیونکہ سینیٹر صاحب نے بات کی کہ امریکہ کی آرمی کتنی انوالومنٹ رکھتی ہے ان کی سیاست میں, تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور امریکہ نے ہماری حکومت گرائی. آج آپ ہاتھ باندھ کے امریکہ کے جو ہے سفیر سے ملاقات کرتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو مطلب کیا میسج آپ سر وہ ملاقات کیوں ہوئی ہے ویسے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو یو ایس ایمبیسڈر ہے پاکستان, امریکن ایمبیسی یا اسٹیٹ آف امریکہ نے فورن آفس کو خط لکھا ہے کہ ہم ان 3 لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, جن میں پرائم منسٹر آف پاکستان, جس میں لیڈر آف دی, مطلب جو ایز اے لیڈر وہ ہے, اس میں نہیں لیڈر آف اپوزیشن, اور جو اسپیکر ہے, ان 3 سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. اینڈ اٹ واز ارینجڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ بھئی ان 3 سے آ کے ملا لیں. ہم نے دیکھیں اس میں جنرلی میں اس میں تھا نہیں تو مجھے نہیں پتا. اب پریشر کیا عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں نا, جب آپ آئیں گے, میری بات سنیں, میری بات سنیں, جب ایک بندہ میرے پاس آئے گا, وہ میرے پاس آ کے پولیٹیکل, آج کل کی پولیٹیکل چیزوں کے بارے میں پوچھے گا, اس کو کیا نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا کہ فارم 45 فارم 47 میں کون آئے ہیں, اس کو اس کا نہیں پتا ہوا. سائفر بھی اپنی جگہ, انہوں نے کبھی ڈینائی تو نہیں کیا سائفر کو, کنہوں نے,
सेटर साहब क्या हो गया? एक मिनट है एक मिनट उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी जी। उन्होंने सिर्फ ये कहा, उन्होंने आपका यही तो एक मिनट है देखिए, आप लोगों ने, और इसके ऊपर 2 दफा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर मुदाखलत हुई है, इसके अंदर जो है, आपने अमेरिका का कहा, मैंने कहा, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी को कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे पता है कि उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके अंदर मुदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं है। देखिए, मुदाखलत साजिश के बाद होती है, साजिश पहले होती है, मुदाखलत बाद होती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए, क्या डोनाल्ड ब्लूम जो हम यहाँ पर अमेरिका के सफीर, उनसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात आप लोग उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं? आप कहते हैं गुलामी ना मेरी बात सुने, उससे डिस्कस करना मुनासिब है? सवाल ये है, मेरी बात सुने, उनको ये, जब आप बात करते हैं, जब वो आके आपसे बात करते हैं, तो वो जब पूछेंगे हम वो बताएंगे। हमें उन्होंने पूछा क्या, हमने देखे ना, हम बताएंगे, हम बात करेंगे, हर जगह पे होता है, और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स और हर लिहाज से हम बताएंगे कि ये चीजें हो रही है, और वो उनको पता है, उनको पूरी तरह गुलामी से आपने छुटकारा हासिल किया। हम आज भी उनकी गुलामी नहीं करना चाहते, हम आज भी कहते हैं। और ये जो बात होती है ना कि दोस्त ममालिक, देखिए, दोस्त ममालिक वो होते हैं जो आपके काम आते हैं, दोस्त ममालिक वो नहीं होते कि जो आपको मुश्किल में छोड़ जाए, दोस्त ममालिक वो नहीं होते कि आपके 80,000 बंदा, आपके 80,000 फौजी मरवा दे और उसके बाद आपके ऊपर ही वो सैंक्शन करवा दे। था ना मामला, सारे हमने उठाए हैं, हमने हर एक चीज उठाई है। हमने अगर एक लीडर है तो वो इमरान खान है, जिसने बरमला 100 दफा कहा हुआ है कि ये फौज भी मेरी है और ये फौज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। वो सब कुछ है और रिकॉर्ड पर है। देखिए, डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल इसके मुनाफी है ना सर? देखिए, मेरी बात सुने, जो डेली टेलीग्राफ में लिखा है, देखिए, डेली टेलीग्राफ में जो उन्होंने लिखा हुआ है वो उनकी राय है, उनकी जाती राय है। तो अभी आप उन्हीं की राय को तो बता रहे हैं। वो उनका बिल्कुल वो करता है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक उन्होंने अपनी जात के लिहाज से कहा है, दूसरा उन्होंने मुल्क के लिहाज से कहा हुआ है। ये 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक मिनट, देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने 2-3 दफा कहा है कि जो, देखिए, गैरिजन इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन डीएचए में 90% लोग जो है ना वो सिविलियन रहते हैं डीएचए में। उसमें इस रेजिडेंशियल एरिया, या तो हम लोग ये डीएचए खत्म कर दें और उसके बाद आप गैरिजन्स रखें, अलग रखें, ताकि आर्मी टोटली फर्क हो जाए। लेकिन ये चीजें, देखिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देख लें। जब हम डीएचए की बात करें, डीएचए इज अ हाउसिंग एसोसिएशन, गैरिजन कैंटोनमेंट्स की बात कर रहे हैं वो, मेरे ख्याल में। देखिए ना, ये कैंटोनमेंट है ना, डीएचए कैंटोनमेंट में आता है ना भाई। सर, ये भी बताइए, डीएचए और कंटोनमेंट की बहस को भी समेटिएगा, फिर हमने क्लोज करना है प्रोग्राम सर, ये जो सेगमेंट है हमारा। वकार साहब, जिसमें डीएचए का एक तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, मैं खुद भी डीएचए में ही रहता हूं और सही कह रहे हैं, सिविलियन दे प्रेफर टू स्टे इन बिकॉज़ अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है। मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री गैरिजन्स की और एयर बेसिस की बात हो रही है। किला बाला साथ तो डीएचए में नहीं आता ना, या जो कोर कमांडर का हाउस है उसके साथ काफी सारे ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर्स हैं। तो बेसिकली लाहौर कैंटोनमेंट की बात हो रही है। इसी तरीके से फैसलाबाद में जो आईएसआई के जो हमारे वहां पे डेट कमांडर थे उनके ऑफिस की बात हो रही है। हमजा कैंप जो है वहां पे आईएसआई का जो है एक बहुत बड़ा सेटअप, उसकी बात हो। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डीएचए, इसके तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। तो अगर आपने टारगेट किया है, जो अभी जिक्र हुआ कि शायद कुछ सिविलियन टारगेट हुए, 19% टारगेट्स तो बेसिकली मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी और बड़ा उनको चूज किया गया सिंबलिज्म को भी देख के कि लाइक आईएसआई तो आपकी फ्रंट लाइन है, अगर आप उसको असॉर्ट करते हैं, और उनकी बड़ी कोशिश थी, शायद आप पारा भी आ जाते, उसमें शायद नाकामी हुई। लेकिन ये आई थिंक इसमें पूरी इसकी तह तक जाना चाहिए। बाकी रिकंसिलिएशन की बात हुई, देयर इज अ वे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इसको डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन चीजों को मिंगल नहीं करना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिकंसिलिएशन इज द वे फॉरवर्ड। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारउल हसन साहब, बहुत शुक्रिया अकील साहब कि आपने ज्वाइन किया, और सर थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली आंसरिंग, लिसनिंग टू आवर क्वेश्चंस एंड आंसरिंग इट इन योर ओन राइट। आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे और हम जब दोबारा लौट के आएंगे तो बलूचिस्तान के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे, जो सदर आसिफ जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने एक जो विजन शेयर किया है। दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रही, वक्फा ले लीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उनके अहम दौरा है और उसमें जो मुलाकातें हुई, जो बातचीत हुई, उस पर बात करेंगे। जमाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। चंगेज़ साहब, बैसियत सदर पहला दौरा था बलूचिस्तान का, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुलाकात हुई, पार्टी के ऑफिस बेरर से भी हुई, प्रेसिडेंट जरदारी साहब हमेशा से
ان کا نقطہ نظر رہا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان میں اصل تبدیلی کا پیشہ ثابت ہو سکتا ہے اگر وہاں پر فوکس کیا جائے. بتائیے گا کیسا دورہ رہا اور اس کا مین ٹیک اوے کیا ہے؟ جی الحمدللہ یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دوسری دفعہ صدر زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور اپنے 2 مہینے کے اندر ہی وہ اپنا یہ 2-3 دن کا دورہ جو ہے بلوچستان کا کر رہے ہیں. اور ادھر صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے جی اور ابھی کولیشن پارٹنرز ہیں نون لیگ وغیرہ کے ساتھ. صدر صاحب کے آنے سے یہ ہو گیا جی آج کل سے ان کی مختلف میٹنگز تھی, رات کو ہمارے پارلیمانی ان کے اس میں تھا اور آج ان کا لا اینڈ آرڈر کی اس پہ تھا, اس کے بعد ڈیولپمنٹ تھا, پھر اس کے بعد ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا 1-to-1 وہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل دیکھا جائے صدر صاحب کا اس وقت بلوچستان میں آنا یہ بڑا خوش آئند ہے اور فیوچر جو ہے اور وہ پہلے بھی بلوچستان سے کافی لگاؤ رکھتے ہیں جی جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان will be the changing point, will be the جمالی صاحب یہ بتائے گا کہ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنے کا ان کے پاس ایک منصوبہ ہے. انہوں نے پہلے بھی تاجکستان سے جو دریا بہ رہا ہے پانی اس کا گلگت بلتستان سے ڈائیورٹ کر کے بلوچستان لانے کی بات کی, امن عامہ کی آپ نے اس حوالے سے بات کی, وسائل کی بات کرتے ہیں, زراعت کی بات کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کی صوبائی حکومت ہے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں, تو سر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ اصل سوال یہ ہے سر یہ ہے کہ انہوں نے بھی صوبائی حکومت کو وزیر اعلیٰ کو آج یہی کہا ہے کہ آپ نے مطلب ہے کہ اچھی ورکنگ کرنی ہے. اگر آپ یہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا کام مل کر کریں گے اور تو میں فیڈرل میں بیٹھا ہوں تو فیڈرل سے میں سپورٹ کراؤں گا. بیسکلی جی جو 3-4 چیزیں آئی ہیں کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے اینڈ تھرڈ از دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. جی ان تینوں کو اگر ہم کور کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بلوچستان میں چینج آئے گی. اور اس میں اب چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اس پہ انہوں نے صدر صاحب نے زیادہ فوکس کیا ہے کہ جو مجھ سے آپ کو سپورٹ چاہیے میں فل آپ کو کروں گا, لیکن یہاں پہ آپ کو ورک ہارڈ کرنا ہے, کوارڈینیٹ کرنا ہے. اور چونکہ آج لا اینڈ آرڈر میں کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی سارے فورسز کے لوگ موجود تھے, فیڈرل منسٹر بھی انٹیریئر آیا ہوا تھا. جی محسن نقوی صاحب موجود تھے. کہ ان 3-4 چیزوں پہ اگر ہم فوکس رہیں تو فیوچر بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے. جعفر مندوخیل صاحب نے بحیثیت گورنر بھی اوت اٹھا لیا ہے. نون لیگ اور آپ لوگ اس کے علاوہ ظاہر بات ہے دیگر اور جو جماعتیں آپ کے ساتھ شراکت اقتدار میں, آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی بلوچستان میں؟ چونکہ آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب, وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کے موڈ میں ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی جعفر مندوخیل صاحب وہ نون لیگ کے پریزیڈنٹ تھے, میں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور میاں صاحب لوگوں کی یہ اچھی چوائس تھی. یہ سینئر سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ہر معاملات سے یہ انہوں نے کرائسس کو ان کو دیکھا بھی ہوا ہے اور یہ مینیج بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب یہ گورنر اور سی ایم اپنے کولیشن پارٹنر بھی ہیں تو اکٹھے ہو کے چیزیں چلیں گی. تو میں سمجھتا ہوں پھر مولانا صاحب ہے, محمود اچکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, ایجیٹیشن کو یہ فیس کر سکتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ. چلیے جمالی صاحب, وی وش بیسٹ آف لک. جو بلوچستان میں گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے لیڈ بائی پاکستان پیپلز پارٹی, سرفراز بگٹی صاحب, اللہ کرے کہ یہ جو ویژن ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کا بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. چونکہ اگر بلوچستان جو پاکستان کا 45% ہے اور وہاں پر اگر زراعت اور دیگر معاملات بہتر ہو جائیں, بالخصوص لا اینڈ آرڈر, تو پاکستان میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. سی پیک جو ہے وہ اور گوادر پورٹ, دیٹ از دا بگیسٹ گیم چینجر فار پاکستان. آج آپ نے جو گفتگو ہماری سنی بڑی اہم گفتگو تھی, اہم نکات ہیں. کل بھی انشاءاللہ اہم موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.